کہا جاتا ہے غریب کی جورو سب کی بھابھی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے جملے ہمارے سماج میں بولے جاتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہم لوگ ان کو ہنسی مذاق سمجھ کر کے اور جملہ سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن اس طرح کے جملوں کے پیچھے ایک بہت بڑا درد چھپا ہوتا ہے، ناانصافی چھپی ہوتی ہے، اور ہمارے سماج کی ایک تلخ حقیقت چھپی ہوتی ہے جس کو ہم کبھی دیکھنے پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس طرح کے جملے جو ہمارے سماج میں بولے جاتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ یہ غربت کی توہین ہے، مگر ہاں یہ کمزوری کی سزا کی عکاسی ضرور کرتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ مال سے عزت نہیں ملتی انسان کو، تقوی، پرہیزگاری، اعلیٰ اخلاق اور کردار یہ بھی انسان کو اللہ رسول کی بارگاہ میں معزز بنا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ عملی دنیا میں اتر رہے ہو تو ہمارے سماج کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ کمزوروں کو یہاں دبایا جاتا ہے، غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، غریب انسان کی عزت تک محفوظ نہیں رہتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے وہ کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. کمزور مومن کی ایسا نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اللہ رسول کی نگاہ میں اس کی بھی ایک عزت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مقام اس مومن کا ہے جس کے ہاتھ میں کچھ پاور ہے اور وہ باحیثیت ہے، جو کسی کے کام آ سکتا ہے، جو کسی کی مدد کر سکتا ہے. اور اگر اس کی نظر کے سامنے کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، کسی پر ظلم ہوتا ہے، کوئی اتیاچار ہوتا ہے، تو اس اتیاچار کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے، ظلم کے خلاف مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اس کے اندر ہمت ہے، تو پھر وہ مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے آپ کو طاقتور بننا ہے، مضبوط بننا ہے، علمی طور پر بھی مضبوط بننا ہے، اخلاقی طور پر بھی مضبوط بننا ہے، سیاسی طور پر بھی مضبوط بننا ہے، اور مالی اور معاشی طور پر بھی آپ کو مضبوط بننا ہے. ہر اعتبار سے جب آپ مضبوط بنیں گے، طاقتور بنیں گے، تو اللہ آپ کو دنیا آخرت کی عزتیں بھی دے گا، اور آپ کی سماج میں بھی ایک ویلیو اور ایک حیثیت ہوگی. چار لوگ آپ کی باتیں سنیں گے.